میرے خیال میں مریم نواز میں قائدانہ خصوصیات ہیں، جیسے کہ سابقہ خواتین جو ایڈمن پوزیشنز میں رہی ہیں پنجاب میں، انہوں نے بھی ثابت کیا ہے، اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو چیف منسٹر کے جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے جو نامزد ہیں، کون سا انہوں نے ثابت کر چکے ہیں یا کون سا ثبوت ہے کہ وہ بہت اچھے وزیر اعلیٰ بنیں گے. اگر وہ ناکامیاب رہیں یا وہ کوئی معیار کا کام نہیں کر پائیں، ڈیلیوری نہیں کر سکیں، یا پھر جو توقعات ہیں اس پر نہیں اتر سکیں پوری طرح، یا ان کا مقابلہ کیا جائے ان کے جو مرد ہیں ان کی خاندان میں اور جو سیاستدان رہ چکے ہیں، تو شاید یہ مناسب نہیں ہوگا، یہ انفیئر کمپیریزن ہوگی. اس ملک میں ایک عورت کو اس عہدے پہ آنا آسان نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی استحقاق رکھتی ہوں. ہم آہنگی اور کلیکٹیوزم اور سسٹرہڈ کے ذریعے اگر کام کریں اور وہ اختیار کریں طریقہ، تو زیادہ اٹس اے ڈفرینٹ وے آف رولنگ ایز اے وومن ایڈمنسٹریٹر. کم از کم وہ مذہب کا کارڈ نہیں استعمال کرتی ہیں، اور یہ کہ پروگریسو سٹانس ان کا بہت سی چیزوں پہ رہا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ایسی شناخت اپنی بنائے کہ ایسی ترقی یافتہ پروگرامز پنجاب میں کریں، جیسے کہ سٹنٹنگ ہے، گرل چائلڈ جو ہے نابالغ لڑکی اور جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ڈیجیٹل نالج، ان کو تحفظ دینا، ٹرانس کمیونٹی کو تحفظ دینا. تشدد بہت زیادہ ہے پنجاب میں، ایک حوالے سے گھریلو تشدد بھی ہے. اس حوالے سے مریم بہت سے امپورٹنٹ اقدامات لے سکتی ہیں. دیکھیں، یہ خوشائن بات ہے کہ خاتون وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں، لیکن کیا کوئی وہ نئی سوچ، کوئی نیا ویژن، کوئی نئی پالیسی بھی لے کر آ رہی ہیں؟ پنجاب کے جو مسائل ہیں اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ختم ہو رہی ہے، لینڈ مافیا کا قبضہ بڑھتا جا رہا ہے، کسان بدحال ہیں، یہاں پہ ماحولیاتی ایک تباہی ہو رہی ہے، پانی خراب ہے، اسموگ کا مسئلہ ہے. ان ایشوز کے اوپر، عام لوگوں کے ایشوز کے اوپر، ورکرز کے ایشوز کے اوپر، کسانوں کے ایشوز کے اوپر اب تک کوئی بات نہیں کی گئی. اور جو ٹریک ریکارڈ بھی رہا ہے PMLN کا، وہ کچھ ان معاملات کے اوپر اچھا نہیں رہا. اور ابھی بھی جس طرح پہلے دن اسمبلی کے اندر جو کچھ کیا گیا، ایسا لگا جیسے کوئی دشمنی اتارنے آ رہے ہیں، نہ کہ عوام کی خدمت کرنے. تو ظاہر ہے امید تو ہماری ہوگی کہ لوگوں کے لیے کام کیا جائے، لیکن ہمارا اپنا خیال یہی ہے کہ اس وقت پاکستان کو، پنجاب کو مزاحمت کی ضرورت ہے. چاہے کوئی بھی حکمران آئے، اس کی جو پہلی لائلٹی ہے وہ حکمران طبقے سے ہے، متوسط طبقے کو منظم ہونا پڑے گا. مریم نواز صاحبہ کا پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب ہونا میرے خیال میں پاکستانی خواتین کی جیت ہے، اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل امپاورمنٹ کی، ویمن پولیٹیکل امپاورمنٹ کی، تو اس میں ہمیشہ ہماری یہ بات ہوتی تھی کہ آپ خواتین کو ڈیسیژن میکنگ عہدوں پر لے کے آئیں، تاکہ وہ جو ایک صحیح تبدیلی ہے وہ ہمیں واضح طور پر نظر آئے. ہم نے دیکھا کہ پہلے خواتین کی اسی جدوجہد کے نتیجے میں ایک بڑی تعداد خواتین کی پارلیمان میں آئی، مخصوص نشستوں پر، پھر اس کے بعد جنرل نشستوں پر بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین آ رہی ہیں. اور اب جب آج میں پنجاب میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھ رہی ہوں کہ ایک خاتون چیف ایگزیکٹو کے وزیر اعلیٰ کے عہدے پر منتخب ہوئی ہے، تو میرے خیال میں یہ اس ساری پولیٹیکل جدوجہد کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہمیں اس کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں بہت کم عورتیں جو ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹس بھی لیتی ہیں، تو ایک یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ چیف منسٹر بن رہی ہیں. مگر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب عورتوں کی شمولیت ہوتی ہے لیڈرشپ پوزیشنز کے اندر، اس کا آٹومیٹکلی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ خواتین کے لیے اور جو مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں ان کے لیے کام کرے. اور کافی زیادہ جو خواتین جو شاید اتنی پریولیج نہ ہوں، اس بیک گراؤنڈ سے نہ آتی ہوں، وہ کبھی بھی اس پوزیشن پہ نہیں آ سکتی. تو میری امید یہی ہوگی کہ مریم نواز جب چیف منسٹر ابھی بنے، وہ ایسی پالیسیز قانون سازی کریں، ایسے میجرز لیں کہ وہ خواتین جن کے لیے وہ کام کرنا چاہتی ہیں، وہ خود اٹھ کے اس طرح کی لیڈرشپ پوزیشن میں آئیں. اور وہ جب اپنی کابینہ بنائیں تو اس کے اندر بھی خواتین کی شمولیت، اور نہ صرف خواتین کی، خواجہ سرا اور ہمارے معاشرے میں جو مارجنلائزڈ طبقے ہیں
ان کو بھی انکلوڈ کریں، ان کی شمولیت ہو۔ یہ بات بڑی خوش آئند ہے کہ پنجاب میں ایک خاتون وزیر اعلیٰ بنے گی۔ انہوں نے اپنے انتخاب کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈا لے آؤٹ سامنے پیش کیا ہے اس میں بہت ہی ترقیاتی منصوبے اور انیشیٹو شامل ہیں، لیکن ہم ان کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتے ہیں کہ پنجاب کے امن کو بار بار خراب کیا جاتا ہے مذہب کا نام لے کے، مذہبی کارڈ استعمال کر کے۔ تو انہیں کوئی ایک مضبوط پالیسی اور حکمت عملی بنانا ہوگی کہ وہ یہاں پر وہ عناصر جو مذہب کا نام استعمال کر کے کبھی تکفیر کے نام پر لوگوں کی عبادت گاہوں پہ، گھروں پہ حملہ کرتے ہیں، اس کا کوئی مداوع کیا جا سکے اور اس کا کوئی شافی علاج کیا جا سکے۔ یہاں پر پنجاب میں ایک ریکارڈ تکفیر کا بد استعمال ہوتا ہے گزشتہ 30 سالوں سے، اور اس طرح کے واقعات کی بہتری بہت ضروری ہے۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net